میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، باپ عظمت کا نشان، اور رائٹر کا نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، باپ عظمت کا نشان، اور رائٹر کا نام ہے علامہ عبدالستار اعظم، جو پاکستان کیا پوری دنیا میں بک پبلشنگ کے حوالے سے انفرادی مقام رکھتے ہیں۔ کوئی کتاب پبلش کروانا چاہتا ہو، وسائل ہیں یا نہیں وسائل ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، علامہ عبدالستار اعظم بکس کی پبلشنگ کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ میری اپنی کتابیں، میرے بچوں کی کتابیں، عمر اعظمی، حذیفہ اعظمی کی بکس اسی ادارے سے پبلش ہوتی ہیں۔ یہ جو کتاب باپ عظمت کا نشان ہے، یہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ ماں کی محبت کا اظہار اکثر بچوں کے ساتھ ماں کرتی رہتی ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ بچوں کا زیادہ وقت گزرتا ہے۔ میں 8 سال کا تھا تو میرے ابا جان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جو تھا وہ صرف 1.5 سال کا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میری پھوپھی جان نے ابا کا چہرہ جب وہ ان کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو دکھایا اور کہا، بیٹا دیکھ لو، اب تم یہ چہرہ کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ میں 8 سال کا، پھر مجھ سے 2.5-3 سال چھوٹا میرا بھائی، اور پھر سب سے چھوٹا بھائی 1.5 سال کا، اور بڑا بھائی جو میرا وہ مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ میں 2 میں پڑھتا تھا، بڑا بھائی 5ویں میں تھا، اور باقی دونوں چھوٹے بھائی ابھی ظاہر چھوٹے تھے، اسکول بھی نہیں جاتے تھے۔ تو باپ کی محبت اور شفقت کے بغیر پروان چڑھنے والے بچوں کی نفسیات بڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور ہم نے حقیقی معنوں میں ابا کی محبت سے محرومی دیکھی ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے جب میں تقریباً 6 سال کا تھا، ہمارا آبائی گھر کشمیری بازار، دہلی گیٹ، لاہور، وال سٹی ہے، وہاں ہم اس وقت رہتے تھے۔ اس گھر میں بھی پیدا ہوا، میرے والد بھی پیدا ہوئے، میرے دادا بھی وہیں پیدا ہوئے۔ تو میرے ابا مجھے 6 سال کا تھا، یہ 5 سال کا ہوں گا اس وقت، مجھے اپنی گود میں اٹھا کر لے کر صبح صبح بازار جاتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کوئلے جلا کر گھروں میں ایندھن کا کام لیا جاتا تھا، ہنڈیاں پکائی جاتی تھی۔ تو کوئلے لینے کے لیے ایک تھیلے میں کوئلے، اور وہاں پر ایک حکیم صاحب کی دکان ہوتی تھی، وہاں سے مجھے وہ شربت پلایا کرتے تھے، اور وہیں پر ایک سادھو کے تکیے میں ایک انگلش میڈیم سکول اس وقت کوئی نیا کھلا تھا، یہ بات غالباً 74 کی ہوگی یا 73 کی ہوگی، وہاں مجھے داخل کروایا گیا۔ چھوٹا تھا، انہوں نے کہا ابھی یہاں مجھے پھر گورنمنٹ سکول میں جائے گا، کیونکہ پرائیویٹ سکول کو برا سمجھا جاتا تھا۔ تو ہماری ایک میڈم ہوتی تھی موٹی سی، بچہ کچھ دن نہیں گیا تھا سکول، تو پھر ہم نے تو چھٹیاں ہو گئیں سمر ویکیشن کی، تو مجھے یاد ہے وہ میڈم کہتی تھی کہ کل بچوں آپ نے 5 بڑے آنے لے کر آنے ہیں، آپ کو چھٹیوں کا کام ملے گا۔ بڑے آنے سے مراد تھا 10 پیسے، گویا کہ 50 پیسے ٹوٹل۔ میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ یادیں ہیں میری جو میرے
ابا جان کے ساتھ میری جڑی ہوئی ہیں۔ ابا جان ابھی حیات ہی تھے، میں 6 سال کا تھا تو میرے ماموں جان نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور سرگودا لے گئے، وہاں جا کر اسکول میں داخل کروا دیا۔ تو ابا جان کی حیاتی میں ہی میں اپنے ماموں کے گھر چلا گیا اور پہلی جماعت پڑھی، دوسری میں تھا تو ابا کے وفات کی خبر لے کر ہمارے علاقے کے ایک شخص نے آ کر بتایا۔ اس وقت ٹیلی فون تھا نہیں، سرگودا وہ صبح رات بھیجا، صبح پہنچا، تو میں نے پھر اپنے ابو کا آخری دیدار وہ کیا۔ بہت کم یادیں ہیں اپنے ابا کے ساتھ، لیکن جب بھی میرے والد صاحب ٹیچر تھے، دادا پولیس آفیسر تھے، پردادا بھی پولیس آفیسر تھے، تو میں ایک ٹیچر کا بیٹا ہوں، استاد کا بیٹا ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ میں جب بھی لاہور کی گلیوں بازاروں میں پھرتا ہوں، جاتا ہوں، ہائی کورٹ جاتا ہوں، تو سوچتا ہوں کہ مال روڈ سے کبھی میرے ابا جی گزرے ہوں گے۔ کشمیری بازار جاتا ہوں، اس بازار سے جہاں میرے والد صاحب کا بچپن، لڑکپن، جوانی گزری، اسے سوچتا ہوں۔ ہماری والدہ نے ہمیں بتایا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تھے تو آپ کے ابا بتایا کرتے تھے کہ یہ ینگ تھے اس وقت، اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہینڈ شیک کیا تھا۔ بہرحال بات بہت آگے نکل گئی۔ علامہ عبدالستار عاصم صاحب نے باپ عظمت کا نشان جو کتاب لکھی ہے، اس کا انتصاب انہوں نے بریگیڈیئر سہولت رضا کے حضور عقیدت کے طور پر پیش کیا ہے، جو ISPR کے سابق ڈائریکٹر ہیں۔ جناب علامہ صاحب نے اس کے جو ٹاپک رکھے ہیں، شجر سایہ دار، اسلامی تناظر میں باپ کا مقام، اولاد کی تربیت میں باپ کا کردار، دنیا کے عظیم والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور والد، یعنی چاروں خلفاء بطور والد، اور اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بحیثیت والد، جنگوں میں باپ کا کردار، باپ دوست اور مشیر۔ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے ٹوورڈز باپ کے حوالے سے بہت اعلیٰ کتاب یہ لکھی گئی ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی کتاب، بچوں کے لیے بھی یہ بڑی اچھی ہے، اور عام ہر بندے کے لیے اچھی ہے، کیونکہ ہر بندے کا جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کا باپ تو ہوتا ہے نا۔ کچھ اشعار بھی انہوں نے باپ کے حوالے سے لکھے ہیں، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک شعر طاہر شعیر کا ہے کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ مہاراج فیض آبادی کا ایک شعر ہے کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ خالد محمود کا ایک شعر ہے کہ بچے میری انگلی تھامے دھیرے دھیرے چلتے تھے، پھر وہ آگے دوڑ گئے میں تنہا پیچھے چھوٹ گیا۔ افضل خان کا ایک شعر ہے، دیر سے آنے پر وہ خفا تھا آخر مان گیا، آج میں اپنے باپ سے ملنے قبرستان گیا۔ ہڈیاں باپ کی گودے سے ہوئی ہیں خالی، کم سے کم اب تو یہ بیٹے بھی کمانے لگ جائیں، رؤف خیر کا یہ شعر ہے۔ تو جناب اس میں بڑی اچھی تحریریں ہیں باپ کے حوالے سے، باپ کی محبت کے حوالے سے، اور یقینی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم مضبوط رہے اور ہماری جو جنریشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے اس میں کمی آئے، تو یہ باپ عظمت کا نشان ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔